أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اے ایمان والو مت جاؤ تم نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے لیے نہ راہ دیکھنے والے ہوں اس کے پکنے کی
اور لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو پھر چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور آپس میں دل لگا کر باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھو، بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی کو، بس نبی تم سے حیا کرتا ہے، اور اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ اور جب تم مانگنے جاؤ نبی کے بیویوں سے کوئی سامان تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، پردے کے باہر سے۔ یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی بھی، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی ہے۔ اگر کوئی چیز تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے ان عورتوں کو سامنے ہونے سے اپنے باپ داداؤں سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے، اور نہ اپنے غلاموں سے۔ اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ بے شک جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، تو لعنت بھیجی ہے اللہ نے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے،
تو یقیناً انہوں نے اٹھایا ہے بوجھ جھوٹ کا اور کھلم کھلے گناہ کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لے اپنے اوپر چادریں، اپنی چادریں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ وہ پہچان لی جائیں، پھر لوگ ان کو تکلیف نہ دیں، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر باز نہ آئیں منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینے میں، تو ضرور بالضرور ہم آپ کو ان پر اختیار دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ رہ نہ سکیں گے مدینے میں مگر تھوڑے دنوں تک۔ ان پر لعنت کی گئی ہے، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے اور وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا دستور یہی رہا ہے۔ ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ یہ سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22۔ آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 62 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ سورہ احزاب میں آداب نبوت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے غزوہ خندق میں مشرکین مکہ نے اور اطراف کے عرب قبائل نے مدینہ پاک پہ حملہ کیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فتح مبین عطا فرمائی اور مشرکین کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ اسی طرح سے
اب یہاں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خبردار اپنے نبی کو تکلیف نہ دو، کسی طرح کی تکلیف نبی کو نہ پہنچاؤ۔ ظاہر بات ہے ایمان والے تو نبی پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی انجانے میں ایسی حرکتیں ہو جاتی تھیں کہ اللہ کے نبی کو روحانی تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے نبی کے حق کو پہچانو جو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں پر نبی کا حق ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، یعنی وقت پڑے تو نبی پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ اور خاص طور سے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کے آداب کا ضرور خیال رکھو کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں۔ بہرحال اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کر کے انجانے میں جو ایمان والوں سے حضور کو دلی صدمہ پہنچا تھا، اللہ نے اس پہ تنبیہ فرمائی۔ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ ایک ولیمے کا ذکر ہے۔ ولیمہ تم تو خوب سمجھتے ہوں گے، ولیمے میں گھس گھس کے کھاتے نا۔ ولیمہ نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ۔ تو حضور کے ایک ولیمے کا یہاں ذکر ہے جس میں انجانے میں ایمان والوں سے، بعض ایمان والوں سے ایسی حرکت ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو دلی صدمہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے آداب نبوت بھی بیان کیے گئے اور ایمان والوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی۔ پہلے آیتوں کا شان نزول سن لو، اس کے بعد پھر احکامات بیان کیے جائیں گے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا اور اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضرت انس کون ہیں؟ یہ حضور کے خادم ہیں، خادم خاص۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے خادم بنے۔
حضرت انس کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، اور ام سلیم یہ حضور کی خالہ تھی۔ خالہ بولے تو سگی خالہ نہیں تھی، حضور کی اماں بی بی آمینہ کے خاندان کی تھی، اس لیے رشتے کے اعتبار سے دور سے خالہ ہونا، کیونکہ ماں کی جو بھی رشتے دار ہوں گی وہ خالہ ہی ہوتی، تو حقیقی خالہ تو نہیں تھی حضور کی کوئی، تو یہ حضور کی اماں حضرت بی بی آمینہ کے خاندان کی تھی۔ ان کا خاندان تھا قبیلے بنو زہرہ، حضور کی اماں کا خاندان، حضور کے ننیال مدینہ کے قبیلے بنو زہرہ، تو اس قبیلے سے تھی ام سلیم۔ ان کے بیٹے تھے حضرت انس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس کو ان کی اماں ام سلیم اور ان کے باوا ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ انصاری حقیقی باپ نہیں تھے، سونتیلے تھے، یعنی حضرت انس کے والد مالک کا انتقال ہو گیا تھا، تو ام سلیم نے دوسرا نکاح جو کیا ابو طلحہ انصاری سے کیا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری اپنے بیٹے انس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بچہ انس، ہم آپ کی خدمت کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، قبول فرمائیے۔ 10 سال کے تھے حضرت انس، تو اماں باوا لا کے حضور کے خدمت کے لیے پیش کیے، اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ اب حضرت انس تو بچے ہی تھے، اب حضور کی تمام بیویوں کے گھروں میں خدمت کرنا ان کا کام تھا۔ اب عورتیں کیسا رہتے، بچوں کو بہت کاما لگاتے، ارے وہ لا رہے، اچھا لائے تو پھر کرکریاں کرتے، میں یہ نہیں بولی تھی وہ بولی تھی۔ اچھا حضرت انس فرماتے ہیں کبھی کوئی ام المومنین مجھے کام بولتی، میں تو بچہ ہی تھا، جا کے بچے کھیلتے رہتے تھے، میں جا کے ان میں شامل ہوتا اور وہ کام بھول جاتا اور میں کھیلنے لگتا۔ پہلے زمانے کے بچے گولیاں کھیلتے تھے، اب کے بچے موبائل کھیل رہے ہیں، جی فرق آ گیا زمانے میں۔ تو انس کہتے ہیں کوئی ام المومنین مجھے کام کے لیے بھیجتی، جا رہے انس وہ کام کر، وہ لے کے آ، میں جاتا اور بچوں میں کھیلنے لگ جاتا، وہ کام ہی بھول جاتا۔ اب وہ ام المومنین اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ انس کو بھیجی تھی، بہت دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اب حضور مجھے ڈھونڈنے کو نکلتے، انہیں کہاں گیا ہوں گا۔ اب دیکھو اللہ کے رسول ڈھونڈتے ہوئے نکلتے اور میں کھیلتے ہوئے پایا جاتا، حضور میرا کان پکڑتے، کہا تجھے تیری ماں نے فلاں کام بولا تھا، تو یہاں رہ گیا۔ تب میرے کو یاد آتا یا رسول اللہ میں تو بھول ہی گیا۔ حضور فرماتے جا جلدی سے، بہت غصے میں ہے دیکھ۔ یعنی حضور اتنا پیار کرتے تھے حضرت انس سے اپنے بچوں سے زیادہ،
فرماتے میں 10 سال حضور کا خادم رہا، حضور نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا اور نہ ڈپٹا. کبھی کبھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی، کوئی ام المومنین کام کے واسطے بھیجی، جا رہے ذرا تیل لے کے آ. اب میں تو بچہ ہی تھا، وہ تیل کٹوری میں لے کر ذرا اچھلتے کودتے آتا، ایک دن میرے ہاتھ سے گر گیا. اب وہ ام المومنین اتنا ڈانٹی مجھے، تو اندھا تھا کیا، تجھے دکھا نہیں کیا؟ اتنے میں اللہ کے نبی آئے اور میری طرف سے طرفداری کی، فرمایا جان دینا جی، بچہ چاہیے، بچہ ہے، گرایا ہوں گا، جان دے، چھوڑو، غصہ کے کو ہوتے. فرماتے میرے ماں باپ قربان، اللہ کے نبی سے زیادہ مہربان میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنی محبت کرتے تھے. بہرحال تو یہ انس جو ہے حضور کے خادم تھے، گھروں میں کام وغیرہ کرتے تھے. وہ حضرت انس کی روایت ہے، بخاری مسلم میں بیان کی جا رہی. فرماتے ہیں حضرت انس کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا، اس سے پہلے آیتوں میں یہ بیان آ چکا ہے کہ زینب بنت جہش کا نکاح پہلے زید سے ہو چکا تھا، اور زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. لیکن گھر میں اتنے کرکریاں، زید نے کہا حضور میں تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب میرا اس کا بنتا ہی نہیں. اب تو اللہ کے نبی کو فکر ہوئی، زینب میرے پھوپھی کی بیٹی ہے اور یہ رشتہ میں خود کرائے سو ہوں. اب زید طلاق دینا چاہ رہا ہے، اگر طلاق دے دیا تو پھر زینب کا کیسا ہونا؟ بھئی طلاق سے عورت پر ایک عیب تو لگ جاتا ہے نا. تو اب جو ہے زینب سے نکاح کون کریں گا؟ پھر دل میں خیال کیا کوئی کرو نہ کو کرو، میں کر لوں گا، کیا بولنا ہے لوگ میرے کو بولیں. بہرحال زید نے زینب کو طلاق دے دی. اللہ کے رسول نے عدت پوری ہونے کے بعد حضرت زینب سے نکاح فرمایا. اب اس پر مشرکین نے بڑا شور مچایا، دیکھو اپنے بیٹے کی مطلقہ سے انہوں نے نکاح کیا ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. ہاں حقیقی بیٹے کی مطلقہ سے نکاح حرام ہے، لیکن زید حقیقی بیٹے تو نہیں تھے. بہرحال اس دور جاہلیت کی رسم بد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا. اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ بھی بہت زبردست کیا، اتنا زبردست ولیمہ کسی اور زوج مطہرہ کا نہیں فرمایا. لیکن یہ واقعہ، یہ تو بہت ہی معرکۃ الآرا واقعہ تھا. دور جاہلیت کی ایک غلط رسم کو حضور ختم کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے زینب سے نکاح فرمایا اور پھر ولیمہ جو فرمایا سب سے بڑھ کے ولیمہ تھا. تقریباً 300 آدمیوں کو دعوت دی ولیمے کی. اتنا بڑا ولیمہ تو حضور نے کبھی نہیں کیا. بہرحال حضور نے اس میں
बकरे का गोश्त बनवाया, बकरे के गोश्त का सालन और रोटियां। अब हम जो है ना वलीमा करते हैं, कहते वलीमा सुन्नत है, लेकिन खिलाते क्या? तहारी, वो डंगर की बिरयानी। जी वलीमा सुन्नत है तो खाना भी सुन्नत ही के मुताबिक खिलाओ। क्या? रोटियां बनाओ और बकरे का सालन बनाओ। अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के निकाह के बाद वलीमे में बकरी का गोश्त और रोटियां बनवाई। अच्छा, हजरत अनस फरमाते हैं उस मौके पर मेरी अम्मा उम्मे सुलैम ने मालीदा बनाया। पहले मीठे में मालीदा होता था, मालीदा हम बोलते थे मलीदा। हाँ जी, और रोटी चूर के उसमें गुड़ मिला के वो मीठा होता था, स्वीट डिश। अब तो अलग अलग मीठे निकले, लेकिन पहले जमाने का मीठा जो होता था मलीदा। अरब क्या करते थे, गेहूं की रोटी चूर कर या जौ की रोटी चूर कर उसमें खजूर मिक्स करते थे। खजूर को मिक्स करते थे कूट कर, तो वो मीठा हो जाता था। हजरत अनस फरमाते हैं कि उस मौके पर हजरत उम्मे सुलैम ने मालीदा बनाया। मालीदा फारसी का लफ्ज है, मालीदन मलना, चूरना। तो मालीदा तैयार किया और एक बड़े मुश्काब में, बड़े मुश्काब को लगन कहते हैं। तो मराठी समझेंगे, लगन वाले तो मराठी में शादी को बोलते नहीं, बड़ी मुश्काब, बड़े मुश्काब में रख कर हजरत अनस से कहा, अनस जा, अल्लाह के रसूल को हमारी जानिब से तोहफे में पेश कर और ये कहना कि ये तोहफा हमारी जानिब से कबूल फरमाइए, और अनस अल्लाह के रसूल से मेरा सलाम भी कहना। उस जमाने में लोग जो है तंगदस्त थे, गरीबी थी। जब फुतुहात हुई, मुल्क फतह हुए, तो मुसलमानों के घरों में फिर माल आया, और इतना आया कि सोने के ढेर लग गई उनके घरों में। अल्लाह ने इतना नवाजा फिर, लेकिन शुरू में बहुत गरीबी थी। तो हजरत अनस की अम्मा ने मालीदा बनाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हदिये के तौर से पेश किया। अनस कहते हैं मैंने जाकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में सलाम किया और अपनी अम्मा का सलाम भी पेश किया, और मेरी अम्मा की जानिब से तोहफा मैंने पेश किया। आपने देखा मीठा, हजूर ने फरमा बहुत अच्छे, अनस इसको रख दे। अनस कहते हैं उठा के मैंने घर के कोने में रख दिया। इससे मालूम हुआ कि वलीमे में सिर्फ दो डिश रखना, एक तेज दूसरे एक मीठा, सिर्फ दो ही आइटम रखना। मुसलमानों को पैसे की इतनी मस्ती आ गई है, 10-10 12-12 किस्म के खाने खिला रहे। कई के वास्ते, फखर के वास्ते। उन्हें इतने डिशा बनाया था, मैं उससे ज्यादा बनाया।
खबरदार, वलीमा सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक ही करो, नाम नमूद शोहरत के लिए नहीं। तो अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो दुनिया जहां की नेमतें अपने वलीमे में खिला सकते ना जी, लेकिन अल्लाह के नबी ने उम्मत को अमली तौर पर अपना नमूना पेश फरमाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने के लिए। तो मुसलमानों, निकाह में या वलीमे में जब भी खाना खिलाओ ना, तो एक तेज और दूसरे मीठा, बस दो ही रखो। आप लोग तहज्जुद भी पढ़ रहे, जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार रहे, मगर वलीमा देखो उनका, आहा, फुल जो है फजूल खर्ची कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने अपने वलीमे में दो किस्म के खाने मेहमानों के सामने पेश फरमाए। बहरहाल हुजूर ने फरमाया, अनस ये मुश्काब रख दे वहां, और फिर फरमाया, जा फुला 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 को बुला के ला। बहुत से नाम हुजूर ने लिए, इनको बुला के ला, कई वास्ते, वलीमे के वास्ते। और फरमाया, इनके अलावा जो भी मुसलमान मिल जाए उसको दावत देना। हजरत अनस फरमाते, मैं निकला और हुजूर ने जो लिस्ट दी थी उनको भी दावत दिया, और जो भी मुसलमान नजर आता तो उससे मैं कहता, ए चलो अल्लाह के रसूल के वलीमे में तुम्हारे को दावत है। अब जाहिर बात है, ये बगैर लिस्ट के क्या कम लोग आते क्या जी? भाई लिस्ट के तो थे ही थे, और ये बगैर लिस्ट के अनस ने फुल दावत दी। अब लोग इतना खुश हो गए, अरे अल्लाह के रसूल का वलीमा है, चलो। हजरत अनस कहते हैं, मैं जब दावत दे के वापिस लौटा हूं तो मैंने देखा कि हुजूर के घर में, आंगन में फुल फुल लोग हैं, लोग बहुत आ गए। अनस कहते हैं, मैंने अंदाजा लगा कितने होंगे, 300 आदमी तकरीबन जमा हो गए। फिर अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, अनस जा और वो सालन का प्याला उठा के ला। मैं उठा के लाया, अल्लाह के रसूल ने उस पर हाथ रखा अपना, दस्ते मुबारक, और हुजूर ने दुआ की। जो दुआ की अल्लाह से, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने क्या क्या बरकत की दुआ की होंगी। फिर फरमाया, चलो 10-10 आदमी हल्का बनाकर बैठ जाओ। आज भी अरबों में तरीका है, एक बड़ी जो मुश्काब है ना, बीच में रखते हैं और अतराफ में पूरे बैठ जाते, 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी। और हमारे यहाँ सबको अलग अलग प्लेटा देना पड़ता है, मैं उसका झूठा नहीं खाता, तू मेरा नहीं खाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 10-10 आदमी हल्का बना के बैठो और बिस्मिल्लाह कहकर अपने सामने से खाना शुरू करो। अब लोगों ने खाना शुरू कर दिया, यहां तक के पेट भरकर लोगों ने खाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अनस
اب یہ پیالہ اٹھا لے. انس کہتے ہیں میں نے جب پیالہ اٹھایا تو دیکھا کہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. اللہ نے اتنی برکت دی، پورے کھا لیے، کھانا پھر بھی بچ گیا. تم بولیں گے مولوی صاحب واہ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تمہاری عقل میں جو نہ آئے، اللہ کے نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، اور معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب کھانا ہو گیا، 300 آدمی کھانا کھا لیے ولیمے کا. اب اس کے بعد کھانا کھائے تو جانا نہیں جانا. 3 آدمی ایسے تھے، خرید کے تھے رشتہ دار، انہوں کھا کے اسی کمرے میں بیٹھے گپیاں مارتے ہوئے آپس میں باتاں کرتے ہیں. اور جو دلہن تھی وہ اسی کمرے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. قریب کے رشتہ داران تھے سب. اب کھا لیے چل جانا نہیں جانا. وہ 3 آدمی ایسے کھٹ کھا کے وہیں باتیں کرتے بیٹھے. اب اللہ کے نبی تو اتنے بااخلاق تھے، ان سے کہہ نہیں سکتے تھے اور جانا رہے اب ہوا نہ جاؤ نا. اللہ کے نبی بہت باحیا تھے، بڑے بااخلاق تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا انہیں اٹھ رہی نہیں، کیسا کرنا. اللہ کے نبی خود اٹھ کے باہر نکل گئے تاکہ انہوں سمجھ جانا اب بھائی ہمارے کو چل جانا چاہیے. حضور ان کو بول نہیں سکے اور خود اٹھ کر حضور باہر چلے گئے. حضور کو بہت تکلیف ہوئی. اب کم سے کم یہ سمجھ کے تو اٹھیں گے، کہے کا اٹھتے اتنے کھٹ وہیں بیٹھے. اللہ کے نبی باہر نکلے اور دوسری جو آپ کے ازواج مطہرات کے کمرے تھے، اللہ کے رسول ہر ایک کے کمرے میں وزٹ دیتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزر رہے. السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ زوج مطہرہ جواب دیتی اور کہتی آپ کو نکاح مبارک ہو. اب حضور پورے ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس پہنچ کر سلام کرتے رہے، مبارکبادی لیتے رہے. جب واپس آئے کہ اب تک تو چلے گئے ہوں گے، مگر کہہ کا جاتے ہیں وہ تو وہیں جم کے بیٹھے ہوئے. خبردار، شادی میں گئے نا، اگر تمہارا وہاں کام نہیں ہے، کھانا کھا وہاں سے چھوٹ جاؤ، چلو وہاں باتیں کرتے نکو بیٹھو، گھر والوں کو تکلیف ہوتی. عورتوں کو بہت عادت ہے جی، کھانا کھائے تو بھی اٹھتے نہیں. انہوں پرانی کوئی نہ کوئی سہیلی تو مل جاتی، لے باتاں نکو، باتاں کرنے کا ہے تمہارے گھر کو بلا کے باتاں کرتے بیٹھو. بہرحال یہ 3 جو تھے، 3 افراد وہ برابر بیٹھے ہوئے وہاں پہ. اللہ کے نبی باہر جا کے پورے ازواج مطہرات کے حجروں میں پہنچ کر خیر خیریت اور سلام کرتے رہے، معلوم کرتے رہے خیر خیریت، اور انہوں نے مبارکباد پیش کی. ایک راؤنڈ مارنے کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا ابھی تک اٹھے نہیں وہ.
بیٹھے ہوئے برابر جم کے باتیں چل رہے ان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کچھ نہیں بولے ان کو. حضور دوبارہ پھر جو ہے نکل گئے. اب تو بھی سمجھ جائیں گے یہ عقل مندہ. حضور پھر نکل گئے. تو اب ان کے دماغ میں بات آئی، ارے اللہ کے نبی کو ہمارا دیر تک بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہے. تب وہ تینوں اٹھ کے پھر باہر نکلے. حضرت انس فرماتے میں نے فوراً جا کر حضور نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی تکلیف دور کر دی ہے. وہ جو باتیں کرتے بیٹھے تھے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہن کے حجرے میں داخل ہوئے. انس کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ اندر جانے لگا. اتنے میں حجاب کی آیت نازل ہوئی، پردے کا حکم نازل ہوا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. حجاب سمجھتے ہیں نا، پردہ. جب حضور حجرے میں داخل ہو رہے ہیں اس موقع پہ آیت نازل ہوئی، عورتوں سے پردے کا حکم نازل ہوا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پردہ کھینچ لیا. انس کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ جانے لگا. حضور نے فرمایا تو باہر ہی چڑھو. نبی نے مجھے باہر روک دیا. اور پھر یہ حجاب اور پردے کا حکم نازل ہوا. یہ سن 5 ہجری ہے. سن 5 ہجری میں جنگ خندق بھی ہوئی اور حضور نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، اور ان کے نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا. تو اس سلسلے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مسلمانوں، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خبردار نبی کے گھروں میں مت جاؤ مگر جب تم کو اجازت دی جائے تو جا سکتے. الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر جب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے تبھی جا سکتے ہو. اب جا کے وہاں پہ کھانا پکنے کا انتظار کرتے نکو بیٹھو، دم ہو رہا کہ نہیں، کب ہو رہا، کتنی دیر ہے، باہر بیٹھو. کھانا پکنے کا انتظار کرتے وہاں جا کے نکو بیٹھو. دیکھو اس میں آداب زندگی بیان کیے جا رہے ہیں. ہاں جی، جب تک تم کو بلایا نہ جائے وہاں جا کے انتظار کرتے نکو بیٹھو دیکھ کے پاس، کب سے پکڑا جی، بہت دیر ہو گئی نا جی، بہت بھوک لگی، جا گھر کو کھا. ایک بات یاد رکھو، کسی بھی دعوت میں جاؤ نا، تم کو پتا ہے دیر ہو سکتی ہے تو کھانا کھا کے جاؤ. ہاں جی، بھوکے جا کے وہاں اونٹ سے بیٹھتے. اللہ نے آداب بیان کی. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں نکو جاؤ، ہاں مگر جب تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کے لیے بلایا جائے تب جا سکتے ہو. لیکن
غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نکو بیٹھو وہاں. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم کو بلایا جائے، آؤ بھئی دسترخوان لگ گیا ہے، آؤ کھانے کے واسطے، تب جاؤ. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب داخل ہو جاؤ، تب جاؤ اندر. اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکے اب وہاں سے نکل جاؤ. کھانا کھا کے وہاں منتخا مارتے نکو بیٹھو، ہاں باتاں کرتے نکو بیٹھو، کھا لیے چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، دل لگا کے باتاں کرتے نکو بیٹھو، کیونکہ اور لوگ بھی کھانے کے باقی ہیں، انتظامیہ کو تکلیف ہوتی. ان ذالکم کان یؤذی النبی، وہاں پر بیٹھ جانا کھا کے باتاں کرتے ہوئے، یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے. فیستحیی منکم، نبی تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم اب چل جاؤ نا، رے کھانا ہو گیا نا. نہ، نبی بہت بااخلاق ہیں، مہمان کو جانے کے لیے نبی نہیں کہیں گے، لیکن مہمان کو خود سمجھنا چاہیے کہ میزبان کو تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، وہاں سے چلے جاؤ. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انتظام کرنے والے ہی چلے جائیں، خالی ارے کھانا ہو گیا نا چلے گئے. یہ انتظام کون کرنا بیٹا؟ تو بھائی ہے، ہاں جی، تو بھائی جان ہے، کام کر سسرال میں بیٹا، پھگٹ کھا کے نہ کو جا. تو قریبی جو انتظامیہ ہے نا انہوں بیٹھ سکتے، مگر انتظام کرنے بیٹھنا ارے بازا منتخا مارتے ہوئے نہ کو. فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ، نبی تم سے حیا کرتا ہے، یعنی تم کو یہ نہیں کہتا اٹھ جاؤ نا اب چل جاؤ نا، تم سمجھ جاؤ. لیکن اللہ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا ہمارا نبی تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کھا لیا نا، چلو یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے. نبی کو تکلیف ہو رہی. اور اسی موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اب یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا. فرمایا جب تم ازواج مطہرات سے کوئی برتنے کی چیز مانگنا چاہو تو پردے کے باہر سے مانگو. اب تم بولیں گے حضور کی بیویاں تو مائیں ہیں، پھر ماں سے بیٹوں کو کیا پردہ ہے؟ ہاں جی، آداب اپنی جگہ، لیکن شریعت کا حکم حکم ہے. اگرچہ کہ وہ درجے میں ہماری مائیں ہیں، لیکن ان سے بھی پردے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو یہ حجاب اور پردے کا حکم اس آیت میں نازل ہوا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب نبی کی بیویوں سے یعنی اپنی ماؤں سے
کوئی چیز، کوئی سامان مانگنا چاہتے ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے باہر سے مانگو۔ حجاب اور پردے کا یہ حکم اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ میری مطابقت اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہو گئی، یعنی میں نے ایک بات کہی اللہ کے رسول سے اور اللہ نے ویسے ہی حکم نازل کیا۔ تو حضرت عمر کی موافقات میں سے ہیں، فرماتے ہیں 3 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔ نمبر 1، میں نے عرض کیا تھا طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مقام ابراہیم ہے یہ۔ تو عمر نے کہا کاش کہ اللہ اس کے قریب ہمیں حکم دے نماز پڑھنے کا۔ ابھی طواف پورا بھی نہیں ہوا، آیت شریفہ نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی اس کے قریب نماز پڑھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دوسری چیز، میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں سے پردہ کروائیے، کیونکہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، کاش آپ اپنے بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور سے یہ جب درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز، کوئی سامان مانگنا چاہو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اچھا، حضرت عمر کو بھی بڑی تمنا تھی کہ حضور کم سے کم اپنی عورتوں کو پردہ کرائے۔ ابن ابی حاتم نے روایت بیان کی ہے، ایک مرتبہ حضور مالیدہ کھا رہے تھے، حضرت عمر کو بھی بلایا، عمر تم بھی آؤ۔ یہ عمر کون ہیں؟ حضور کے سسرے ہیں، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور کی بیوی ہیں، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ یہ بھی حضور کی بیوی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی ایک مرتبہ گھر میں مالیدہ کھا رہے تھے، عمر کو بھی بلایا۔ اچھا، پہلے سے حضرت عائشہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے میں شریک تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ازواج مطہرات کے پردے کی بڑی تمنا تھی،
کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، قابل احترام ہیں، کسی کی نظر ان پہ نہ پڑنی چاہیے۔ اچھا، کھانا کھاتے کھاتے اب ہاتھ ڈال کے کھاتے نا جی، تو کھاتے ہوئے حضرت عائشہ کی انگلیاں عمر کے انگلی سے لگ گئی، تو حضرت عمر نے کہا بے ساختہ، کاش کہ میری بات مان لی جاتی اور ازواج مطہرات سے پردہ کروایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی تمنا تھی، فرماتے ہیں اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز مانگنا ہے آپ پردے کے باہر سے مانگو۔ ایک اور روایت ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، لوگ شہر کے باہر ضرورت کے لیے جاتے تھے۔ عورتیں صبح سے پہلے منہ اندھیرے جاتی تھی اور دوسری جانب مرد قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عمر کی منشا یہ تھی کہ کم سے کم ازواج مطہرات حضور کی بیویاں تو پردہ کرے۔ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ایک تھی حضرت سودا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ وہ ذرا ہیٹیڈ تھی، عمر بھی کافی تھی ان کی، بیوہ تھی، حضور نے ان سے نکاح کیا تھا اور رشتے میں دور سے عمر کے رشتہ دار بھی لگتی تھی۔ تو حضرت سودا جب جو ہے واپس آ رہی تھی، حضرت عمر نے آواز دی، سودا ہم تم کو پہچان لیے۔ بس جی حضرت سودا تو بہت ٹینشن میں آ گئی۔ عمر چاہتے تھے کہ حضور کم سے کم اپنے بیویوں کو تو پردہ کراوے۔ اس کے بعد آیت شریفہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کے باہر سے مانگ۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ایک شخص حضور کے ایک بیوی کے پاس گیا، ان سے باتیں کرنے لگا۔ یہ شخص حضور کی بیوی کا چچے زاد بھائی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد تو یہ گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اس نے کہا میں اس کا چچیرا بھائی ہوں، یہ میری بہن ہونا۔ حضور نے فرمایا ہوں گی، آئندہ یہاں داخل نہیں ہونا، کیونکہ چچازاد سے بھی پردہ ہے۔ اس کے بعد سنو، یہ جو پردے کا حکم ہے یہ قرآن کریم میں
7 آیتوں میں آیا ہے، یعنی پردے سے متعلق 7 آیتوں میں حکم دیا گیا ہے۔ 3 آیتیں تو سورہ نور میں ہیں، سورہ نور 18واں پارہ اس میں، اور 4 آیتیں سورہ احزاب میں ہیں، جس میں اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے۔ پردے کا حکم دینے سے منشا کیا ہے؟ حیا اور پاک دامنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اب ایک زمانے تک غیر مسلمین پردے پر اعتراض کرتے تھے، کیا جی مسلمان عورتوں کو ہمیشہ قید میں رکھتے ہیں؟ ہاں جی، اب تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم عورتیں پردہ کر رہی ہیں۔ ہاں جی، اب تعجب ہوگا، کالج اور یونیورسٹیز کی بچیاں بھی ہاں جی حجاب میں رہ رہی ہیں، وہ صرف آنکھیں دکھ رہے، ورنہ پورا ایسا باضابطہ مسلمانوں جیسا بن رہے سیم۔ تو اب یہ ضرورت انہیں محسوس ہوئی، ہاں جی، تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہماری آبرو کی حفاظت ہو، عورت کی عزت آبرو کی حفاظت پردے میں ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے بے حیائی تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اسلام نے خاص طور سے عورت کی عزت اور اس کے احترام کی حفاظت کے لیے ہی پردے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، پردے کا حکم نازل ہوا تو جو معزز گھرانے کی عورتیں ہوتی تھی وہی پردہ کرتی تھی، اور جو باندیاں ہوتی تھی، باندیوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کے قدم وہ کھلا رکھ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے عورتوں تم حجاب اور پردہ کر لیا کرو تاکہ منافقین تم کو تکلیف نہ پہنچائے، تم پردے سے پہچان لی جاؤ کہ معزز خاتون ہو، کوئی منافق تمہارے اوپر بری نظر نہ ڈالے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حجاب کا حکم بھی میں نے ایک چیز کی خواہش کی، اللہ نے اسی کے مطابق حکم نازل کیا۔ اچھا، اسی طرح سے نمبر 3، حضرت عمر فرماتے ہیں، جب حضور کی بیویوں نے نان نفقے میں اضافے کے لیے جب ضد کی تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم میں 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ حضور ناراض ہو گئے۔ اچھا، پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے؟ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو اللہ دوسری بیویاں عطا فرمائے گا آپ کو۔ اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ اسی طرح سے حضرت عمر کے موافقات قرآن میں کئی جگہ پر آئی ہیں۔
بہرحال پردے کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد حضور نے اپنے بیویوں کو پردہ کروایا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردہ بڑی پاکیزگی کی بات ہے تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اس کے بعد پھر فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. آداب رسالت کا خیال رکھو. اور ایک حکم دیا گیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد ان کی بیواؤں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. عام بیواؤں سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن یہ اسپیشل حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوائیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی اپنے قبر میں حیات ہیں اور ان کی بیویاں ان کے نکاحوں میں موجود ہیں. دوسرے جو مرنے والے مر جاتے ہیں نا، تو ان کی بیواؤں کو اجازت ہے عدت گزرنے کے بعد وہ اور نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی، اس لیے کہ ان کے شوہر انتقال کر گئے، موت واقع ہو گئی. تو اب جو ہے وہ ان کے نکاح سے نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی جو بیوائیں ہیں ان کا تعلق ابھی نبی سے قائم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں. اور یہ بات اور ہے کہ تم ان کے حیات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے شہیدوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. لیکن وہاں ایک بات یہ ہے کہ ان کی حیات نبی کی حیات کے مقابلے میں کم درجے کی، اس لیے شہید کی بیوہ سے نکاح کرنا دوسروں کے لیے درست ہے، لیکن نبی کی حیات برزخی اتنی قوی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں، تو ان کی حیات اتنی قوت والی ہے کہ گویا ان کی بیوائیں ان کے نکاح میں ہیں، لہذا کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کی بیوہ سے نکاح کرے. اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح مت کرو، کبھی بھی مت کرو. ابدا، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چنانچہ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری چچا کی بیٹیوں سے ہمارا پردہ کرا رہے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیواؤں سے تو خود نکاح کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ان کے انتقال کے بعد ہم ان کی بیواؤں سے نکاح کریں گے.
اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، خبردار نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. خبردار نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ کے رسول کو تکلیف مت دو ایسی باتیں کر کے. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیواؤں سے نکاح کر لو، کبھی بھی اجازت نہیں. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت جویبر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے پاس گیا، ان سے باتیں کرنے لگا. یہ شخص حضور کی بیوی کا چچا زاد بھائی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس جگہ کھڑا نہ ہونا. اس نے کہا جی یہ تو میری چچا کی بیٹی ہے، اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اس سے کوئی بری بات نہیں کہی اور نہ اس نے مجھ سے کوئی بری بات کہی. بھائی رشتے کے بھائی بہن ہیں تو ایسی بات کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو سن، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اور مجھ سے زیادہ بھی کوئی غیرت والا نہیں. غیرت کی بات ہے کہ کوئی تمہارے بیوی سے تنہائی میں باتیں کرے، اس سے تو انسان کو غیرت کرنا چاہیے. اب بعض عورتیں بولتے نہیں جی ہمارے بھائی کے جیسے ہیں. جیسے سے بھی پردہ ہے، حقیقی بھائی سے پردہ نہیں ہے. اچھا بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے منہ بولی بہن ہے. منہ بولی سے بھی پردہ ہے. حقیقی بہن اور بھائی میں پردہ نہیں ہے، یاد رکھو. لیکن دور کے رشتے کے ہیں، چچیرے پھوپھیرے خلیرے، ان سے بھی پردہ ہے. ہاں جی. اچھا ایک حدیث تمہیں سناؤ کہ صحابہ نے کہا حضور کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ اب دیکھو اللہ کے نبی نے فرما الحمو الموت. حضور نے فرما دیور تو موت ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر خطرہ کسی کو ہو سکتا ہے حیا اور پاک دامنی میں تو وہ دیور سے ہے. معلوم ہوا حدیث سے کہ دیور سے بھی پردہ ہے. اب ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندان ہے، سب رہتے وہاں، ہے جی. ٹھیک ہے احترام اپنی جگہ، احترام ضرور کرتے. دیور اپنے بھاوج کو بہن سمجھتا ہے، بھاوج دیور کو بھائی سمجھتی ہے. احترام اپنی جگہ، لیکن شریعت کے حدود اپنی جگہ ہے. ای بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر میں آیا. آپ بتاؤ کتنے دیندار نمازی پرہیزگار حاجی ہیں جی کیا اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے. ہاں جی. اس لیے عرب میں دستور تھا شادی کر دیا نا الگ کرتے تھے اس کو، جا تیرا گھر تیری بیوی تیرے بچے الگ رہے. اب یہاں کوئی الگ ہو گیا نا اتنا برا مانتے دیکھو جی ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گیا.
ہاں جی، چلے گیا تو کیا ہوا؟ ماں باپ وہاں جا کے رہو، تمہارے پاس ہی سب رہنا کیا ضروری ہے کیا؟ ہاں جی، وہاں جا کے رہو تم، کسی دن اس بیٹے کے پاس، کسی دن اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ ہم بولتے سب بیٹے ہمارے گھر میں رہنا، الگ نہیں ہونا، نہ، شریعت کہتی ہے شادی ہو گئی نا چل الگ، تو اور تیری بیوی۔ عرب میں آج بھی یہی رواج ہے، کمبائنڈ خاندان نہیں ہے وہاں، ہاں جی، شادی ہوئی انہیں اس کی بیوی الگ، کیونکہ پردے اور حجاب کا وہاں مسئلہ ہی نہیں آتا۔ ایک گھر میں رہے تو پردے اور حجاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہاں جی۔ ہم قرآن پہ عمل کرتے مگر بعض پہ عمل کرتے، بعض پہ نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ کتاب کے بعض احکام پہ عمل کرتے ہو اور بعض پہ عمل نہیں کرتے، یہ کیسا عمل ہے تمہارا؟ تو کامل مسلمان وہی ہے جو کامل شریعت پہ عمل کرے۔ اب یہاں آ کر دیکھو، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیور الحم والموت، وہ تو موت ہے، وہ یعنی بہت ڈینجر بات ہے۔ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، نام سنا ہوں گا، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، محدث دکن تھے وہ، عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نقش بندی سلسلے سے تھے وہ، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے شیخ تھے۔ تو ان کی ایک مریدہ تھی، اچھا شریعت کے بہت پابند تھے وہ شیخ، عام مرشدوں کے جیسا نہیں، جہاں حیا، پردہ، حجاب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کا نام تھا مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ۔ تو یہ بھی بوڑھے ہو گئے، وہ مریدہ بھی بوڑھی ہو گئی، پردہ کرتے تھے ہمیشہ، سخت پردہ۔ ایک دن وہ مریدہ نے کہا حضرت جی اب تو تم بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھی ہو گئی، تو اب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو تم بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھی ہو گئی، تو اب بھی پردے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا سنو یہ بات صحیح ہے کہ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا، تم بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو بوڑھی نہیں ہو گئی، ہاں جی، یہ ہے شریعت پہ عمل کرنے والے، ہاں جی۔ ہم تو شریعت صرف نماز روزہ، ارے کیا پابند نماز کا، نماز کا بھی پابند، اس کے ساتھ شریعت کے دوسرے احکام کا بھی پابند ہونا ضروری، اور خاص طور سے کوتاہی یہ پردے کے سلسلے میں ہوتی ہے، ہاں جی۔ حالانکہ بدگمانی نہیں ہے، نیکی گمان رہتا، لیکن شریعت کے حدود سے ناواقفیت کی وجہ سے انجانے میں یہ گناہ ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گا نہیں کیا؟ یا صرف نمازاں کا پوچھیں گا، نمازاں کتنے پڑھا کتنے چھوڑا؟ نہ، اس کے بارے میں بھی پوچھو گے، کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ ہاں جی۔ تو بہرحال حجاب اور پردہ شریعت کا ایک اہم ترین حکم ہے، یہ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ اچھا ہم جان بوجھ کر تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ گناہ میں ضرور مبتلا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میری چچیری بہن ہے، ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے لیکن میری چچیری بہن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اور مجھ سے بھی زیادہ کوئی غیرت والا نہیں. وہ شخص چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ مجھے میری چچا کی بیٹی سے بات کرنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے انتقال کے بعد میں اس سے نکاح کروں گا. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائے، خبردار وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. نبی کے انتقال کے بعد خبردار نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ نبی سے ان کا ابھی نکاح کا تعلق قائم ہے. انبیاء اپنے قبر میں حیات. اس کے بعد اور ایک روایت سنو. حضرت عمر کے زمانے میں اشعث بن قیس نے ایک عورت سے نکاح کیا. یہ عورت کا نام تھا مستعیزہ. یہ بنو کلب کے قبیلے سے تھی. جب معلوم ہوا کہ اس عورت نے نکاح کیا ہے، حضرت عمر نے حکم دیا اس عورت کو رجم کیا جائے، یعنی گڑھا کر کے اسے گڑھے میں اتار کر اور اس کو پتھروں سے مار کر اس کو ختم کر. کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے نکاح کیا تھا، یہ حضور کے نکاح میں آئی تھی. اور اللہ نے فرمایا نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح مت کرو. عمر نے کہا اس نے جرم کیا، اس عورت نے، لہذا اسے پتھروں سے مار کے ختم کرو. ایک صحابی نے کہا عمر یہ عورت کوئی گنہگار نہیں، اس نے دوسرا نکاح کر کے جرم نہیں کیا. کیوں؟ اس سے اللہ کے نبی نے نکاح تو کیا تھا، لیکن حضور نے اس عورت سے کوئی صحبت نہیں کی. حضور نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا وہ شرما گئی. حضور نے اسے اسی وقت طلاق دے دی اور اپنے خادم سے کہا اس کا مہر اور نان نفقہ دے کے اس کو رخصت کر دو. حضور سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا، نکاح ہوا تھا لیکن حضور نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، بلکہ اس سے پہلے حضور نے اس کو طلاق دی تھی. تب حضرت عمر نے اپنا حکم واپس لیا. تو عمر کا یہ فیصلہ آیت کے مطابق تھا، لیکن عمر کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے اسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی، لہذا وہ آپ کی بیویوں میں شمار ہی نہیں ہوئی. پھر فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیوہ سے کوئی نکاح کرے. یہ بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر کوئی چیز تم ظاہر کرو یا اس کو اپنے دل میں چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے.
اس کے بعد پھر فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے اپنے باپ دادا کے. دیکھو عورت کا اپنے شوہر کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. اچھا اپنے قریبی عزیزوں کے سامنے ہاتھ پیروں کے قدم، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پیروں کے قدم اور چہرہ، اتنا حصہ کھول سکتی، باقی سب پردہ ہے. اور جو غیر ہے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے سامنے تو چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم کا بھی پردہ ہے. اچھا بعض فرقے کہتے ہیں کہ پردے میں چہرہ نہیں ہے، اس لیے بعض اسلامی ممالک میں دیکھے ہوں گے عورتوں کو خالی اسکارف رہتا ان کو، ہاں جی، اور چہرے کھلے رہتے، پھر بھی انہوں پردے میں کہتے ہیں. چہرہ کھلا ہے پھر بھی بولتے ہیں ہم حجاب میں ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں حجاب بلے تو چہرے کے علاوہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ چہرہ بھی حجاب میں آتا ہے. اے بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں آج کل کے جیسے نخرے کے برقعے نہیں تھے. اس زمانے میں عورتیں بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتی تھی، اسے عربی میں جلباب کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے جلابیب. یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے فرمایا عورتیں پردہ کرے اس طرح سے کہ جسم کا کوئی حصہ کسی غیر کے سامنے نظر نہ آئے. اچھا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی چادریں اوڑھی جاتی تھی. ہمارے بچپن میں بھی بڑی بوڑھی عورتیں جو ہے نا بڑی چادر اوڑھ کر نکلتی تھی. اچھا یو پی میں بڑی بوڑھی عورتوں کا جو برقع ہے نا تم دیکھیں گے آنکھیں کو بھی جالیاں ہیں وہاں، برقعے کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب ہمارے یہاں فیشن ہو گیا، برقعے اتنے نخرے کے پوچھو مت. اچھا جی تمہیں ایک واقعہ سنا دوں. ہاں جی، ایک عورت بڑا نخرے کا برقع پہن کے جا رہی تھی، ایک نوجوان پٹا پیچھے لگ گیا. اب جو ہے اس کا گھر آ گیا عورت کا، انہیں نقاب پلٹ کے، کافی عمر کی تھی وہ لیکن برقع نوجوانوں کی جیسا، انہیں پلٹ کے بولی ماٹھی ملے کیا میں تیری ماں کی جیسی نہیں ہوں؟ انہیں بولا معاف کرنا، اپنے واسطے نہیں بابا کے واسطے دیکھ رہا تھا. یاد رکھو حجاب کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے ایک سوال رکھے اور فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ ایو شیء خیر للمرأۃ. یہ حدیث حضرت علی سے روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے سوال کیا بتاؤ ایو شیء خیر للمرأۃ، عورت کے لیے کیا چیز سب سے بہتر ہے؟ اب صحابہ خاموش رہے کیونکہ جواب کس کو بھی نہیں معلوم.
خاموش رہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں ہلو مجلس میں سے نکلا, سیدھا گھر کو گیا, اپنی بی بی فاطمہ سے میں نے پوچھا, فاطمہ تمہارے بابا ایک سوال کرے جی, کیا؟ ایو شیء خیر للمرأۃ, عورت کے لیے کیا چیز سب سے بہتر ہے؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا. علی فرماتے میں ہلو پھر مجلس میں آ کے بیٹھا, جب کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیے تو میں جواب دوں کیا؟ حضور نے فرما دو. حضرت علی نے وہی جواب دیا جو بی بی فاطمہ نے کہا, کیا؟ لا یرین الرجال ولا یرونہن. بی بی فاطمہ کا جواب, بی بی فاطمہ نے جواب میں کہا حضرت علی وہ جواب کی نقل مار رہے, دیکھو کہا یا رسول اللہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد ان کو نہ دیکھے. اچھا ٹیویاں میں جو دیکھ رہے وہ سب بھائیاں چونگے, اب تمہارے بھانا چونگے سب. یہ شریعت یہاں کیوں نہیں آتی؟ خالی نماز میں کہ ہاتھاں کام اٹھانا, کتنے بار اٹھانا, کہاں بننا, پاواں کتنے لمبے کتنے چوڑے کرنا, ہمارے لڑائی اس میں. یہ پردے کے متعلق ہاں جی اتنی کوتاہیاں, اللہ ہمیں کامل شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت علی نے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے. اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ جواب جو ہے یہ نقل مارے سو دکھ رہا. حضور نے فرمایا علی اچھا یہ بتاؤ یہ جواب کہاں سے دیا تم؟ اب جو ہے اعتراف کرنا پڑا, حضور یہ جواب میرا نہیں آپ کی بیٹی کا ہے, لاڈلی بیٹی کا, بی بی فاطمہ کا. حضور نے فرمایا تب تو کہوں میں اتنا بہترین جواب تو میری بیٹی فاطمہ ہی دیں گے. اور فرمایا کیوں نہیں, صدقت انہا بضعۃ منی, فاطمہ نے بہت صحیح کہا, کیوں نہ کہتی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ میری نور نظر لخت جگر ہے وہ. تو بہرحال فرمایا عورتوں کو اجازت ہے اپنے والد, اپنے دادا, اپنے آبا کے سامنے آنے کی, ان سے کوئی پردہ نہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن, عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ سامنے آ جائے, اپنے باپ دادا کے آ سکتی. ولا ابنائہن, اور عورتوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے اپنے بیٹوں سے, بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی. ولا اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں سے کوئی پردہ ہے. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھتیجوں سے کوئی پردہ ہے. ولا ابناء اخواتہن, اپنے بھانجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں. ولا نسائہن, عورتوں سے کوئی پردہ نہیں, آ سکتی ہیں ان کے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور غلاموں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں, غلاموں سے بھی کوئی پردہ نہیں, باقیوں سے پردہ ہے. اچھا واتقین اللہ, اے عورتوں اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا
اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر وہ پردے کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتی ہے. اس لیے غیروں نے ایسا ماحول بنایا کہ مسلمان عورتوں کے لیے اکثر یہ پردہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے. ہم کب تک قید میں رہنا؟ قید میں نہیں ہے میری ماں، یہ تیری حفاظت ہے. پردے ہی میں تیری حفاظت ہے، تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے. جو عورتیں بے حیا بے پردہ پھرتی ہیں تو ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہے انسانوں کے دلوں میں. پردہ دار خاتون کا احترام اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، ان کا احترام کرتے ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. تمہارا عمل کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اس کی جزا تم کو ضرور عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر فرمایا، نبی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. درود بولے تو کیا؟ رحمت. صلاۃ کے معنی رحمت کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم اللہ کے رسول پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم جانتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو سلام تو ہمیں معلوم ہے، لیکن درود، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد. یہ تو صلاۃ ہے. درود اس طرح سے پڑھو، یہ الفاظ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سلام ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا، اب ایک بات خاص جس میں بڑی بحث ہے کہ یہ سلام اصل تو حضور کے قبر اطہر پر پہنچ کر یہ سلام کہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اچھا، تم بولیں گے دور سے بھیجنے کا ہے تو کیسا کرنا؟ دور سے بھی بھیج سکتے ہیں، جیسے اتحیات میں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے. ہاں جی. اب تم بولیں گے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یاد رکھو، ہمارے لیے ایک ہے نبی کا طریقہ اور نبی کے بعد صحابہ کا طریقہ. دین اور شریعت کو اپنے دماغ سے فالو کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. حضور کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے اور حضور کے بعد صحابہ کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے.
اب جو طریقہ کھڑے ہو کر سلام کرنے کا ہے، ہاں جی، سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن کسی صحابی کا یہ عمل نہیں تھا، ہاں جی۔ ویسے تم سلام اللہ کے نبی پہ بھیج سکتے ہو، لیکن باضابطہ کھڑے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھو۔ دوسری بات، جب اللہ کے نبی سامنے موجود نہیں ہے تو یا نبی یا رسول کہہ سکتے ہیں کیا؟ تو یاد رکھو کہہ سکتے ہیں، مگر عقیدہ یہ نہ ہو کہ حضور خود حاضر ہوئے ہیں۔ بعض لوگ عقیدہ ہے حضور مجلس میں آتے ہیں، نہ، حاضر اور ناظر تو صرف اللہ ہے، ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں، اگر کوئی وہ حدیث پیش کرے دلیل میں کہ قبر میں جو 3 سوالات ہیں اس میں سے تیسرا سوال حضور کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں ماذا تقول لہذا الرجل، یہ شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو گویا خبر میں حضور کو بتایا جاتا ہے، خبر میں مردے کو زندہ کر کے اٹھا کر فرشتے بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال حضور کو بتا کر کہتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اگر وہ کہے میرے رسول ہیں یہ، تو جواب اس کے رائٹ ہو جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت اس کے خبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور کوئی انکار کر دے میں نہیں جانتا کون ہے یہ، تو پھر اس کے لیے خبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بتا کر باضابطہ فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتے یہ سوال نہیں کرتے کہ تیرا نبی کون ہے، نہیں، بلکہ حضور کو بتا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، ہاں جی۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رسول کون ہے، نہ، پوچھا جائے گا حضور کو پیش کر کے، حضور کو باضابطہ خبر میں بتا کر فرشتے پوچھتے ہیں ماذا تقول لہذا الرجل، یہ سوال ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ہر ایک کے خبر میں حضور جاتے ہوں گے تو ہماری مجلس میں بھی آتے ہوں گے، یہ قیاس غلط ہے، بلکہ اللہ کے رسول جہاں ہیں وہیں پہ ہیں، درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور فرشتے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہاں جی۔ تو حضور کا اپنے خبر سے نکل کر مجلس میں پہنچنا تمہارے واسطے، نہ، یہ ثابت نہیں ہے، ہاں جی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، بے شک عقیدت سلامت ہو، آپ کی عقیدت ضرور رکھیں کیونکہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ہاں جی۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے اللہ کی محبوب ہیں آپ، تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مسلمانوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور سلام تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن درود کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو حضور نے بتلایا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد، اس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ آیت جب پڑھی جائے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجے، ہاں جی۔
جب یہ آیت پڑھی جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو، نماز میں امام پڑھے تو تم درود نہ کو پڑھو. ہاں جی، کیونکہ نماز کے علاوہ اور چیزیں درست نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں ہمیشہ حضور کی خدمت میں پہنچتا تو سلام کرتا، لیکن میں ہجرت کر کے جب حبشہ چلا گیا اور ہمیں معلوم ہوا اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، تو ہم لوگ بھی حبشہ سے مدینہ پہنچے. میں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جب پہنچا تو آپ نماز میں تھے. تو میں نے اپنی عادت کے مطابق سلام کیا، نماز میں حضور کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. کہتے میرے دل میں خیالات ہونے لگے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، حضور جواب بھی نہیں دے رہے آج. حضور نے سلام پھیرنے کے بعد کہا، وعلیک السلام ایھا المسلم رحمت اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے فرمایا، اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے، اسے اختیار ہے. اب اللہ نے نماز میں بات چیت کرنے، سلام کرنے سے منع فرمایا. آیت شریفہ نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، نماز میں با ادب کھڑے رہو، یعنی سائلنٹ. تو لہذا اگر یہ آیت پڑھی جائے نماز میں تو اپنی زبان سے درود نہ کو پڑھو، نماز ہونے کے بعد پھر پڑھو. ہاں جی. اسی طرح خطبے میں امام صاحب خطیب جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو دل میں درود شریف پڑھ لو. ہاں جی، کیونکہ حضور نے فرمایا امام جب خطبے کے لیے کھڑے ہوں، لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت کوئی نماز نہ پڑھے اور کوئی بات چیت نہ کرے، ادب سے خطبہ سنے. تو نماز میں امام کی قرات سائلنٹ ہو کے سننے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر فرمایا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے دنیا اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا عذاب مقرر کر رکھا ہے. بہرحال ہم نے آیتیں آگے پڑھ لی تھی، وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. جو اس قرآن کی مجلس میں جتنے بھائی اور بہنیں حاضر ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.